لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام تحية والإكرام على سيد الأئمة الوجود سر الله بكل موجود مقتدى دائرة الوجود قائم لواء الحق والمقام المحمود الخاتم لما سبق والقاتل لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المرحومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى قال الله تعالى نادي علي مظهر العجائب تجده فوق اللقات النوائب لو امیر و امین کے جلیل عظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا علی یا علی یا علی اما بعد فقد قال حق سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی هؤلاء شہیدا صلوات پڑھیے محمد والے حاضرین گرامی ازداری محترم عزاداران غازی پاک علمدار علیہ السلام، آج شب جمعہ ہے۔ شب جمعہ تمام مومنین کے اور مومنات کے اعمال امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تین روایت ہے، ایک روایت ہر دن پیش کیے جاتے ہیں، دوسری روایت ہر ہفتے پیش کیے جاتے ہیں، اور تیسری روایت سال میں ایک بار پیش کی جاتی ہے۔ لیکن جو معتبر روایت مانی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہر شب جمعہ ہمارے اعمال امام وقت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور شب جمعہ مغفرت والی شب ہے، دعاؤں کی قبولیت والی شب ہے، ہمارے گناہوں کی معافی والی شب ہے۔ آج کی شب جو کوئی اس فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر بی بی زہرا کو پوزا دے کر ایک آنسو رو لے گا، اس کے تمام گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ اور عزیزو، خداوند عالم کچھ نہیں تھا، تمام کتابوں کسی کا وجود نہیں تھا، نہ آدم کا وجود تھا، نہ نوح کا وجود تھا، نہ ابراہیم کا وجود تھا، نہ موسیٰ کا وجود تھا، نہ عیسیٰ کا وجود تھا۔ اندھیرا تھا، نہ کائنات تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ نہ تھا۔ خداوند عالم نے چاہا کہ اپنی معرفت کرائے۔ کنت کنزا مخفیہ، ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا۔ کنت کنزا مخفیہ، خدا نے چاہا کہ اپنی معرفت کرائے تو اے محمد تیرے نور کو خلق کیا۔ محمد کے نور سے ایک نور نکلا جسے آپ نور علی کہتے ہیں، یعنی اللہ کو جب ضرورت پڑی تو محمد کو بھی یاد کیا، علی کو بھی یاد کیا۔ تو آپ سمجھ لیجیے نا، جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو یا محمد کہیے یا علی کہیے، مدد کے لیے آ جائیں گے۔ خود تو کنزن مخفیہ۔ اب سب سے پہلے سمجھ میں آیا کہ محمد نور سے ہے، آدم تراب سے ہے۔ محمد آسمان سے ہے، آدم مٹی زمین سے ہے۔ محمد اور آدم کے درمیان اگر فرق سمجھنا ہے عظمتوں میں، آدم زمین مٹی سے ہے، محمد آسمان نور سے ہے، آدم تراب سے ہے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ نے وہیں پر روک دیا، محمد تک بات نہیں پہنچے گی۔ آدم تراب سے ہے، علی ابو تراب ہے۔ آدم ابو تراب ہے، علی معاف کریے، آدم تراب ہے، علی ابو تراب ہے، یعنی تراب کا باپ ہے۔ اب دیکھیں کہ بشریت کی ہدایت کے لیے، نجات انسانیت کے لیے خداوند عالم نے ایک کے بعد ایک
ہدایت کرنے والے کو بھیجا جسے آپ نبی کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں آپ پیغمبر کے نام سے جانتے ہیں۔ محمد سے پہلے 1,24,000 انبیاء تشریف لائے اور سب کو وصیت کی گئی، نصیحتیں کی گئی، وصیت کی گئی۔ یعنی آدم کو شریعت نہیں دی گئی، ہاں نوح سے شریعت شروع ہوئی، نوح کو شریعت دی گئی، ابراہیم کو شریعت دی گئی، موسیٰ کو شریعت دی گئی، عیسیٰ کو شریعت دی گئی، ان تمام کو شریعت دی گئی۔ لیکن تمام ایک ہی بات کا پرچار کرتے تھے، ایک ہی بات کی تبلیغ کرتے تھے، کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ۔ یعنی آدم کو شریعت نہیں دی گئی، آدم کو وصیت کی گئی، نوح کو شریعت دی گئی، نوح کی شریعت بھی وہی تھی جو محمد مصطفیٰ کی شریعت تھی، ابراہیم کی شریعت بھی وہی تھی جو محمد مصطفیٰ کی شریعت تھی، موسیٰ کی شریعت وہی تھی جو محمد مصطفیٰ کی شریعت تھی، عیسیٰ کی شریعت وہی تھی جو محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا حکم نہ دیا جاتا جو ابراہیم کی شریعت میں رائی تھا، آخری نبی کو، خاتم النبیین کو یہ حکم نہ دیا جاتا کہ ابراہیم کی شریعت کو ویسے ہی رائی رکھو تمہاری شریعت میں۔ دلیل یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ چہرے بدلتے گئے، شریعت وہی رہی۔ آدم سے نوح بدلے، نوح سے ابراہیم، یعنی آدم سے نوح تک، نوح سے ابراہیم تک، ابراہیم سے موسیٰ تک، موسیٰ سے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے خاتم النبیین تک۔ یہ تمام نبی کیوں ہیں؟ 1,24,000 انبیاء اسی لیے آئے کہ زمین کو آراستہ کرے، سجائے، سوارے، تاکہ جب عظمت آئے، پیغمبروں کا سردار آئے، یاسین آئے، آئے، مزمل آئے، تو اس کے لیے آراستہ رہے زمین۔ کہ جب وہ بلندی سے کہے، ابو قبیس کی بلندی پر چڑھ کر جب محمد مصطفیٰ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو کسی ابو جہل کی جرأت نہ ہو کر انکار کر سکے۔ کیا عرض کرتا ہوں؟ اے دین محمد تیری تقدیر علی ہے، انوار تو عالم کی بھی تنویر علی ہے۔ اے دین محمد تیری تقدیر علی ہے، انوار تو عالم کی بھی تنویر علی ہے۔ بے ساختہ کہتی ہے بصیرت میرے دل کی، قرآن کی وہ بڑی تصویر علی ہے۔ دیکھیے کہ تمام انسان کے بھلائی کے لیے آئے، انسانیت کی بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ انسان آج حیوان ہو چکا ہے، انسان حد سے گزر چکا ہے۔ کہتے ہیں کلیوگ کا دور ہے، کلیوگ کا یوگ ہے، یہ کلیوگ کے یوگ سے بھی آگے انسان نکل چکا ہے، حیوان ہو چکا ہے۔ انسان کو انسان نہ سمجھنا، لیکن جو حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی محبت دل میں رکھتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے۔ ظالم انسان نہیں ہوتا، مظلوم انسان ہوتا ہے، صبر کرنے والا انسان ہوتا ہے، حسینی انسان ہوتا ہے۔ جو ہے کربلا کا پیغام امام حسین کا کیا ہے؟ یہی پیغام ہے کہ ظالم سے نفرت کرو، مظلوم سے محبت کرو۔ اور دیکھیں دوستو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ آدم علیہ السلام نے کون سا کلمہ پڑھا؟ اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ آدم اگر صرف لا الہ الا اللہ پہ رک جائے تو آدم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہاں آدم کے امتیوں نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، آدم سمیع اللہ، نوح اگر صرف لا الہ الا اللہ پڑھے تو نوح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہاں نوح کی امتیوں نے کیا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اگر لا الہ الا اللہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہاں ابراہیم کی امتیوں نے کیا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ خلیل اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اب سمجھنا تمام نبی کیا پڑھتے رہے؟
تو ایک آیت سے سمجھ لیجیے جو میں نے آغاز کیا ہے جس آیت سے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، میرے حبیب کیا حال ہوگا ان گنہگاروں کا اس وقت جب تمام امتی پر ان کے نبی گواہ بنائے جائیں گے اور تمام نبیوں پر آپ گواہ ہوں گے، تمام نبیوں پر گواہ آپ ہوں گے، امتیوں کے گواہ ان کے نبی اور تمام 1,24,000 نبیوں کا گواہ میرا پیغمبر میرا محمد مصطفیٰ۔ غور فرمائے میں کیا کر رہا ہوں دوستو، 1,24,000 1,24,000 آدم سے لے کر عیسیٰ تک پہ گواہ، تمام امت کے اپنے اپنے نبی گواہ اور تمام نبیوں پہ گواہ محمد مصطفیٰ میرا پیغمبر گواہ۔ یہ ہے شان رسالت، یہ ہے اکرام رسالت، یہ ہے تعظیم رسالت، یہ ہے توقیر رسالت، یہ ہے وقار رسالت، یہ ہے وقار رسالت۔ 1,24,000 انبیاء پہ گواہ کون ہے؟ میرا پیغمبر گواہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کے نبی کی شان یہ ہے، علی کے نبی کی، میرے دوستو توجہ فرمائیں، علی کے نبی کی شان یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاءوں کا گواہ دیتا ہے، گواہی دیتا ہے، اور نبی کے علی کی شان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی گواہی علی دیتا ہے۔ من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، میرا پیغمبر 1,24,000 انبیاء کی گواہی دیتا ہے اور میرا علی محمد مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا، آدم جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے محمد مصطفیٰ نبی تھے۔ اے میرے محمد مصطفیٰ کو کہنے والے کہ 40 برس کے بعد نبی بنے ہیں، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے محمد نبی تھے، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے محمد نبی تھے، جب موسیٰ عصا پھینک رہے تھے محمد نبی تھے، جب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے تھے قم بإذن اللہ کہہ کے محمد نبی تھے۔ جس طرح محمد نبی تھے اسی طرح علی ولی تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے تب محمد نبی تھے، محمد نبی تھے نوری، اور جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو علی ولی تھے، علی ولی تھے۔ اور کچھ آیتوں کا سہارا بھی لینا پڑے گا دوستو، مل کر پہلے ایک سلوات پڑھیے بہترین۔ کہ سورہ رات میں اس آیت سے مل کر جو ہے خدا بند عالم سورہ رات میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَمْرُ صَلَاةً قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے میرے رسول اگر آپ کو یہ کافر نبی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دیجئے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا علم ہے، تمام کتابوں کا علم ہے، وہ کافی ہے اور اللہ کافی ہے۔ یعنی رسالت کی گواہی کے لیے صرف اللہ کافی ہوتے ہوئے بھی کافی نہیں ہے جب تک علی نہ آ جائے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں دوستو، آپ توجہ فرمائے نا، اس وقت تک اللہ کافی۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اور یہ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَمْرُ صَلَاةً، اگر یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہوتے ہوئے بھی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی نہیں ہے جب تک علی کی گواہی نہ ہو۔ اللہ کافی ہوتے ہوئے بھی نہیں سمجھا سکتا ہوں، بس یہاں سے دوسرا جملہ پڑھتا ہوں، اللہ کافی ہوتے ہوئے بھی رسالت کی گواہی کے لیے اور ایک کی گواہی چاہیے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے،
یعنی کہ اللہ کی گواہی کافی نہیں ہے. اگر اللہ کافی ہوتے ہوئے بھی کافی نہیں ہے تو اب جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں وہ جاہلوں کو کیا کہا جائے؟ اب گناہ کے علاوہ اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے. نبی کہہ رہے قرآن اور اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، یہ کہہ رہے اللہ کی کتاب کافی ہے. اے دشمن ایمان، اے دشمن رسول، یہ دشمن دین ہے، دشمن ایمان ہے، دشمن رسول ہے، یا اللہ کا دشمن ہے، یہ شیطان کی طرح ہے، شیطان ہی ہے. پتا چلا رحمان کی رحمت میں رہنا اور بات ہے، شیطان کی بصیرت میں رہنا اور بات ہے. ایک سلوات تو بڑی ہے محمد. اور دوستو دیکھیے کہ ایک آیت بہترین آیت ہے جو مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی. اس میں یہ کہا اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّ هَذَا يَقِينًا. هذا کہا جائے تو مجسمہ کو هذا کہتے ہیں. هذا سامنے رہے اسے کہتے ہیں هذا سلیم، هذا مولانا، هذا کبیر محمد علی. هذا جو سامنے ہوتا اسے کہتے ہیں. اب لوگ یہ نہ سمجھے کسی اور کو کہہ رہے ہیں. ایک هذا مجھے یاد آ رہا ہے، غدیر کا میدان تھا، مولا کائنات کو ہاتھوں بلند کر کے کہا من کنت مولا فهذا علی المولا. ان کا بہترین سلوات پڑھیے محمد ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ان هذا صراطي مستقيما، یہ صراط کا راستہ ہے. مستقیما کس کا راستہ؟ صحابیوں نے کہا کیا ہے صراط مستقیم؟ کیا ہے کہ خانہ کعبہ کا راستہ صراط مستقیم ہے، کیا مدینہ صراط مستقیم ہے، کہ بیت المقدس صراط مستقیم ہے، کہ بیت المعمور صراط مستقیم ہے، کہ سدرۃ المنتہا صراط مستقیم ہے، کہ معراج کے پردے صراط مستقیم ہے. کہ صراط مستقیم اور کچھ نہیں ہے. یہ جو علی آیا ہے، علی کی سیرت کو صراط مستقیم کہتے ہیں. اب جو کوئی علی کی سیرت کو اپنا لے صراط مستقیم پر رہے گا، جو کوئی علی کی سیرت کو چھوڑ دے گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا. اب قرآن سے پوچھیں کہ صراط مستقیم کہاں کہاں آیا، کیا علی کی سیرت کیسی ہے، کیا ہے مولا کائنات کی سیرت. مولا کائنات کی سیرت جو صراط مستقیم ہے، قرآن میں الگ الگ جگہوں پر آیتیں آئی ہیں تو کیا کیا لکھا گیا ہے بس میں اردو میں سمجھا دوں گا. مولا علی کی سیرت کیا ہے؟ حلال کام انجام دینا، سب سے پہلے مولا علی کی سیرت. حلال کام کرنا، کفر سے بچنا. دیکھیے کفر سے بچنا تمام صحابہ کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے لکھا جاتا ہے کہ سب نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا، مولا نے بتوں کو توڑ کے بتایا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا اور بات ہے، کرم اللہ وجہ کریم ہونا اور بات ہے. تمام کافر تھے اور پیغمبر اسلام کے بعد کافر ہو گئے. یہ ثابت ہے، میں بعد میں کبھی تقریر کروں گا تو اس کے بارے میں بات کروں گا. شرک سے بچنا صراط مستقیم علی کا راستہ. یتیم بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا صراط مستقیم علی کا راستہ. دھوکہ نہ دینا علی کا راستہ صراط مستقیم. چوری نہ کرنا صراط مستقیم. جب تجارت کرتے ہو تو آپ تولتے ہو ناپ تول، تو اس میں چوری نہ کرنا یہ صراط مستقیم ہے. نصیحت کرنا یعنی کہیں
کوئی بچے گمراہ ہو رہے ہیں تو آپ نصیحت کر کے ان کے صراط مستقیم پر لے آئے. یہ ہے مولا علی کا راستہ. جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، چوری نہ کرنا، کفر نہ کرنا، شرک نہ کرنا، حلال کام کرنا، حرمات سے بچ جانا. یہ ہے صراط مستقیم. ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ. صراط مستقیم ہے. اور دوستو دیکھیے کہ صراط مستقیم یہ ہے، یہ پہلے سے ہے، آخری نبی ہے لیکن اول آئے ہیں. اب سمجھ میں آیا آدم کا کلمہ کیا تھا؟ آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. موسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عیسیٰ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کس بات سے ثابت ہوتا ہے؟ کس بات سے ثابت ہوتا ہے؟ آیت میثاق سے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آیت پڑھوں. انشاءاللہ وہاں پر ہم تقریر کریں گے. مسافر خانہ پنجتنی میں اس مجلس کے بعد اور وہاں پہ مجلس ہوتی ہے. آپ لوگ وہاں تشریف لائیے گا تو اس کے آگے جو ہوگا وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ. ایک بہترین سلوات پڑھی محمد والی. اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو ہر صفات اپنی دے دی. ہر صفات دے دی، ہر چیز عطا کر دی. عین اللہ علی، وجہ اللہ علی، ہر چیز، ید اللہ علی، ہر چیز مولا علی کو دے دی. ہر چیز عطا کی. کہ جس اعتبار سے ہم روز جزا کو مانتے ہیں اسی یقین سے ہم کربلا کو مانتے ہیں. جس اعتبار سے ہم روز جزا کو مانتے ہیں اسی یقین سے ہم کربلا کو مانتے ہیں. ہماری جذبہ وحدت کی داد تو دیجئے، علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں. نعرے حیدری. بہت خوب، سبحان اللہ. ایک حیدری نعرہ تمام ہاتھوں کو بلند کر کے حضرت عباس کو دستک دیتے ہوئے نعرہ حیدری. رات کو اس شیر دل علی کے بیٹے کا مصائب پڑھتے ہیں جنہیں آپ ابو الفضل عباس علمدار کہتے ہیں. عباس کے علم کو دیکھ کر، سکینہ کا واسطہ دیکھ کر دعا مانگی جائے تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ باب الہوا یا باب المراد میرا غازی عباس ہے. ام البنین کے چار بیٹے تھے. ام البنین کا معنی 4 بیٹوں کی ماں. لیکن جب عباس کے بازو کٹ گئے، ام البنین جنت البقیع میں آتی، 4 قبریں بناتی اور قبریں بنانے کے بعد کہتی اب مجھے ام البنین نہ کہو، میرا عباس مارا گیا. اب مجھے ام البنین نہ کہنا، میرا عباس مارا گیا. اور ایک قبر اور بناتی، کہتی یہ میرے حسین کی قبر ہے. عباس کے بازو اگر نہ کٹتے زینب کی چادر لوٹی نہ جاتی. وہ وقت یاد آتا ہے جب عباس علمدار کی ولادت ہوئی. غازی عباس نے آنکھیں بعد میں کھولی، بازو پہلے پیش کیا. آقا حسین میرے بازو حاضر ہے، کربلا میں یہ بازو کاٹ دیے جائیں گے. آقا حسین سب سے پہلے زیارت آقا حسین کے چہرے کی تھی اور 9 محرم کی رات تھی. آقا حسین نے سوال کیا عباس میرے لشکر کے سردار. عباس ہاتھوں کو جوڑ کے آ گئے، آقا کیا حکم ہے؟ مہلت چاہیے عبادت کرنے کے لیے. آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ یہ غلام ہے نا، یہ وفاداری ہے کہ بھائی کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ غلام کہتا.
میں غلام ہوں آپ آقا ہے۔ عباس علمدار چل رہے تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، مسلم بن اوسجہ تھے۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں میرے مولا علی نے عباس کو نماز شب میں اس لیے مانگا تھا کہ آقا حسین کی حفاظت کر سکے۔ عباس نے جو انگڑائی لی کرتے کے پن پھٹنے لگے، کہا مجھے شجاعت دلاتے ہو، کل اجازت دلا کے دکھانا، دیکھنا علی کا بیٹا کس طرح تلوار چلاتا ہے، میں تو وفادار۔ عباس کو اجازت ہے، لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ 10 محرم ہوئی، علی اکبر نے آزان یا علی اکبر دی اور نیزہ آتے لگا، تیر آیا، سب سے پہلے عمر صاحب نے تیر مارا، تیر جیسے ہی لگا ہے علی کا شیر بڑا ٹوٹا۔ باہر آ کے کہتا کس نے میرے آقا حسین کے خیمے پر تیر مارنے کی جرت کی؟ عزادارو ایک کے بعد ایک جانے لگے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں کہ مولا حسین فرماتے تھے کہ اگر علی اکبر جائیں گے تو میری نظریں چلے جائے گی، اور عباس علمدار جائیں گے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ قاسم علیہ السلام نے کہا نہ آپ عباس کو بھیجیے نہ علی اکبر کو بھیجیے، مجھے بھیجیے، میرے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے، میں جاؤں گا شہادت پیش کروں گا۔ ہاں جب تمام چلے چکے، ایک علی اکبر باقی رہ چکا۔ عباس علمدار آئے، آقا حسین مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی جاؤں اور میدان جنگ میں مر جاؤں۔ کہا تو میرے لشکر کا سردار ہے، میں کیسے اجازت دے دوں؟ کہا لشکر کہاں بچا جو سردار؟ کہا جا زینب سے اجازت لے لے۔ جب خیمے میں آئے ہیں، شہزادی زینب نے تمام بیویوں کو بلایا۔ 9 محرم کی رات کو شہزادی زینب نے تمام بیویوں سے وعدہ کیا تھا چادر صحیح سلامت رہے گی۔ اب تمام بیویوں کو بلا رہی ہے، فرماتے تمام بیویوں آ جاؤ، ارے لشکر کا سردار جا رہا ہے، اب چادروں کی خیر نہیں۔ آئے عباس علمدار شہزادی زینب کو دیکھتے ہیں، شہزادی زینب عباس علمدار کے بازوؤں کو دیکھتی ہے، کبھی اپنے بازوؤں کو دیکھتی ہے، فرماتی ہے عباس علمدار فرماتے ہیں کیا ہوا زینب؟ بابا نے 21 رمضان کو 19 رمضان سے کہا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں رسن باندھ دی جائے گی، چادر لوٹ لی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے 18 بنی ہاشم کے بھائی ہو اور عباس علمدار جیسا بھائی ہو، اس کی چادر کیسے لوٹی جائے گی؟ مجھے یقین تھا، لیکن آپ جو جا رہے ہیں تمام بیویوں کی چادر چھین جائے گی اور سکینہ کے تماچے۔ عباس علمدار نے کسی طرح زینب کو منوایا، بھاگ آئے۔ شہزادی سکینہ جو پیاسی تھی اور کربلا کی سرزمین پر 40 سے زیادہ بچے پیاسے تھے، اور التاش پانی کی صدائیں بلند تھی، آپ کے بچے آباد رہے، زہرا کا گھر برباد ہو گیا، اجڑ گیا۔ عباس علمدار جسے زہرا اپنا بیٹا کہہ کے پکارتی ہے، بی بی زہرا فرماتی ہے میرے بیٹے عباس کے مصائب کو یوں نہ گریا کرنا، ایسے گریا کرنا جیسے ام البنین عباس کے بازوؤں کو کٹنے کا وعدہ۔ شرما کے نہ رونا، بی بی زہرا عورتوں میں آ جاتی ہے، اور ایک آنسو بھی اگر بی بی زہرا کے رومال میں آ جائے نا ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، جنت میں جگہ نصیب ہوتی ہے۔ ادادار ایک مرتبہ شیر گیا، وہاں پہ آواز آئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ داران مظلوم کربلا گزشتہ تقاریر ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ آدم بھی کلمہ پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نوح بھی کلمہ پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابراہیم بھی کلمہ پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، موسیٰ بھی کلمہ پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عیسیٰ بھی کلمہ پڑھیں گے تو محمد کا کلمہ پڑھیں گے۔ تمام امتی آدم کا کلمہ پڑھیں گے، آدم محمد کا کلمہ پڑھیں گے۔ نوح کے امتی نوح کا کلمہ پڑھیں گے، نوح محمد کا کلمہ پڑھیں گے۔ ابراہیم کے امتی ابراہیم کا کلمہ پڑھیں گے، ابراہیم محمد کا کلمہ پڑھیں گے۔ موسیٰ کے امتی موسیٰ کا کلمہ پڑھیں گے، خود موسیٰ
محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے اور عیسیٰ کے امتی عیسیٰ کا کلمہ پڑھیں گے اور عیسیٰ خود محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں گے، یہ افضل ہونے کی دلیل ہے۔ 1,24,000 انبیاء صرف انبیاء ہیں، یہ سردار انبیاء ہیں۔ صرف نبی ہونا اور بات ہے، خاتم النبیین ہونا اور بات ہے، صرف انبیاء ہونا اور بات ہے، سردار انبیاء ہونا اور بات ہے، صرف رسول ہونا اور بات ہے، فخر رسول ہونا اور بات ہے، سردار رسول ہونا اور بات ہے۔ اور یہ آیتوں سے ثابت ہے، آیت میثاق، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ تُؤْمِنُونَ بِالنَّبِيِّ وَلَتُنصِرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَقْرَرْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ خداوند عالم نے عالم علق میں عالم ارواح میں آدم سے پہلے روحانی حالات میں وعدہ لیا، 1,01,00,000 انبیاء سے، 1,01,00,000 پیغمبروں سے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یا یوں سمجھا دوں آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک، 1,24,000 انبیاء سے وعدہ لیا۔ جب میرا مصدق آئے گا، جب میرا صادق آئے گا، جب میرا امیر آئے گا، جب میرا مصطفیٰ آئے گا تو ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا۔ اور اگر ایمان لاؤ گے، ایمان لانے کے بعد مدد، میں کیا عرض کر رہا ہوں دوستو، ایمان لانے کے مدد، ایمان لانے کے بعد مدد، پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ کسی کافر کی مدد قبول نہیں کرتا۔ اب 17 برسوں تک ابو طالب جو بقول آپ کا کافر ہے، اس نے محمد مصطفیٰ پالا کیسے؟ ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنا ہے۔ تو ایمان والوں کی مدد قبول کرتا ہے محمد مصطفیٰ ہمارا پیغمبر، کسی کافر کی مدد قبول نہیں کرتا، کسی مشرک کی مدد قبول نہیں کرتا۔ تو ابو طالب علیہ السلام نے تو مدد کی، ابو طالب علیہ السلام سے مشورہ لیا، ابو طالب علیہ السلام نے پالا، ابو طالب علیہ السلام نے دعوت ذو العشیرہ کا اہتمام کیا۔ یا یہاں پہ رک کے میں ابو طالب کی فضیلت میں کچھ کہہ دوں کہ دعوت ذو العشیرہ میں کھانا ابو طالب کا، پانی ابو طالب کا، اہتمام ابو طالب کا، دسترخوان ابو طالب کا، فرش ابو طالب کا، ہر چیز ابو طالب کی، میں کہوں نبی ابو طالب کا، علی ابو طالب کا، اللہ ابو طالب کا، تمام ابو طالب کا۔ تو ابو طالب کل ایمان کا بابا، ابو ایمان ہے، کافر نہیں ہے۔ ایک سلمان پڑھی بھی ایمان دلانا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ۔ کتاب اور حکمت کب ملے گی؟ جب ایمان لاؤ گے، جب مدد کرو گے۔ اب سمجھ میں جو ایمان نہ لائے گا اسے نہ کتاب ملے گی، نہ نبوت ملے گی، نہ حکمت ملے گی، نہ رسالت ملے گی۔ 1,01,00,000 تو بھی دوام ملا گیا، 1,24,000 انبیاء، 313 رسول، جنہیں رسالت ملی، جنہیں شریعت ملی، جنہیں کتاب ملی، جنہیں بلیٹن ملی۔ ہر ایک کو بڑی بڑی کتاب نہیں ملی، کسی کو تو چھوٹی چھوٹی بلیٹن ملی ہے۔ اور جو ہے وہ کب ملے گا؟ جب پیغمبر اسلام پر ایمان لاؤ گے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ پیغمبر 40 برس کے بعد نبی بنے، 40 برس کے بعد بعثت، اعلان نبوت 40 برس کے بعد؟ آپ تو یہ کہتے ہیں اعلان نبوت ہے نا، ہمارا نبی ارے عالم نوح سے نبی تھا، جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے نبی دیکھ رہے تھے، جب موسیٰ عصا چلا رہے تھے نبی دیکھ رہے تھے، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے نبی دیکھ رہے تھے، جب عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے تھے نبی دیکھ رہے تھے۔ اب سمجھ میں نہیں آیا؟ نبی اللہ تمام نبیوں کی مدد کر رہے تھے۔
نبی اللہ تمام نبیوں کو مدد